قبلہ پیر صاحب، جہاں جب سفر شروع کیا امام پاک نے تو کوفہ تک کئی مقامات سے گزرے، کئی آپ کے پڑاؤ ہوئے، جہاں بھی آپ رکے تو آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، کچھ نصیحتیں کی، کن کن مقامات سے گزرے، کیا کیا آپ کے ارشادات تھے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو خوبصورت اب تک گفتگو ہوئی اس میں آپ نے بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے رخصت کی راہ نہیں چنی بلکہ عزیمت کی راہ چنی۔ اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تواتر احادیث دیکھتے ہیں کہ حضور تواتر سے احادیث دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں آپ تشریف لائے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور آپ لعاب دہن آپ کو چوسنے کے لیے عطا فرمایا، گٹی دی، اور اس کے بعد بھی جتنی دفعہ آپ کی خدمت میں آتے حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک آپ کو چوسنے کے لیے دیتے۔ یہ مشہور بات ہے، اس میں محدثین نے بہت خوبصورت کلام بھی کیے ہیں اور متواتر احادیث ہیں یہ۔ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ایک روایت ایک نظر سے گزری، مضافات مدینہ سے ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، آقا پانی کا کنواں کھودا ہے لیکن پانی کڑوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور اس منڈیر پر کھڑے ہو کے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور فرمایا اب پانی نکالو۔ تو یہ لعاب دہن تو وہ ہے کہ یہ اگر خشک اور کھاری کنویں میں چلا جائے تو اس کا نسب نامہ کوثر سے ملا دیتا ہے۔ پانی نکالا گیا تو پانی میٹھا تھا۔ اب یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو لعاب دہن چوس رہے ہیں اور بار بار چوس رہے ہیں، ماہرین ریاضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کی تہہ میں پانی کا کڑوا، کھارا ہونا، میٹھا ہونا، یہ زمین کی تہہ میں موجود مرکبات کی ترتیب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رسول محتشم کا ایک لعاب زمین کی تہوں میں موجود مرکبات کی ترتیب کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس رسول محتشم کے لعاب دہن کو مسلسل چوسنے والی ذات مبارک امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی تعمیر وہی ہوئی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے اور جس کام کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اچھا، دوسری بات جو اس پہ عرض کرنا بڑی ضروری ہے اور اسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل ارشادات سے، جو آپ نے بھی انٹرو میں بات کی، اب تک گفتگو ہوئی، آپ کی شہادت کی خبر بذریعہ وحی الہی آئی اور مشہور تھی، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے گھروں میں باقاعدہ اس وقت کے لیے تیاری کا عمل خاموشی کے ساتھ جاری تھا۔ ایسے ہی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو گیا کہ گورنر مدینہ کو جواب دیا اور آ کر تیاری کی اور مدینہ منورہ کو اتنی بڑی تعداد میں اہل بیت نبوت کے مرد اور خواتین نے چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ تشریف لیا۔ یعنی وہ تیاری کا ایک عمل جاری تھا اور یہ تھا کہ کب وہ لمحہ آتا ہے۔ جب وہ لمحہ آیا تو فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشنودی اور حکم کی تعمیل کے لیے سارے اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ پیر صاحب، یہ جو آپ نے پہلو جس پہ آپ نے روشنی ڈالی، اس سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ اسوہ اہل بیت یہ ہے کہ حق کے لیے ذہنی طور پہ ہر وقت تیار رہیں، جی، اور کسی وقت بھی اپنے آپ کو غفلت کی نظر نہ کریں۔ جی، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی مطلب اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اسوہ کا پہلو ہے، اسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت جو آپ کا خطبہ ہے، آخری خطبہ، اس میں آپ نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے نوجوان عورت کے لیے گلے کا ہار ہوتا۔ مجھے اپنے شہید بزرگوں سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا تھا، اور سارے کا سارا اس سفر کا مقصد بیان کر دیا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے لیے میں اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں کہ میں اچھائی کا حکم دینا۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کیے گئے ہو، اور تمہارے ذمہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی احکامات کی تعمیل کا حکم دو، اور جو اللہ جن سے کاموں سے منع کرتا ہے ان سے رکو بھی اور روکنے کا حکم بھی دو۔ اور یہ جو پہلا خطبہ ہے آپ کا،
آگے ہمیں اس کی ایکسٹینشن نظر آتی جی ہے آگے جتنے آپ کے ارشادات جی جتنے آگے جہاں جہاں بھی حکم ہے اپنے سفر کی مقصدیت کو واضح حضرت امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہ جو تیاری والی میں بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن جعفر جب اپنے 2 شہزادوں کے ہاتھ مکہ سے اگلی منزلوں پر جب آپ بڑھتے ہیں تو حضرت اون اور حضرت محمد جو کربلا کے شہید ہیں ان کے ہاتھ جب وہ خط بھیجتے ہیں تو آپ انہیں یہ فرماتے ہیں، اس خط میں لکھا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو زمین سے ہدایت کا نور بجھ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی زمین اور زمین والے آپ سے ہدایت کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اب وہ اللہ۔ تیاری والی جو بات ہے اس کو اس ایک جملے میں دیکھیے کہ دونوں شہزادگان کو خط دے کر یہ فرمایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام واپس نہ آئیں تو پھر تم نے بھی واپس نہیں آنا، تم نے ان کے قافلے میں شامل ہو جانا سبحان ہے اور ان اللہ۔ کے ساتھ سفر کرنا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ وہ تیاری کی تربیت تھی جو اہل بیت اطہار کے گھروں میں ہو رہی تھی، اور آگے چل کر جب فرزدق ملتا ہے، بہت مشہور شاعر ہے، اس کے قصیدے اہل بیت اطہار کی شان میں بہت مشہور ہیں، وہ ملتا ہے تو اس سے پوچھا کوفہ والوں کا حال سناؤ، اس نے خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کوفہ والوں کی دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں جو ہیں وہ حاکم وقت کے ساتھ ہیں کوفہ والوں کی۔ اسی طرح پھر جناب حضرت حر ملتے ہیں اگلی منزلوں پہ جا کر، پورے 1000 گھوڑ سوار جو ہے دستہ، اس کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، انہیں بھی پانی پلایا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ حسن معاملت کی جاتی ہے، انہیں خط دکھائے جاتے ہیں۔ گویا یہ ساری چیزیں اس سفر میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جناب حر کو حر بنا گیا حضرت فاطمہ الزہرا کا ادب کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس نے روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا، بہت سخت جملہ تھا، اہل عرب جس کو سخت جملہ کہتے تھے، تیری ماں تجھے روئے، جب یہ جملہ کہا اس نے آگے سے کہا کہ اگر یہ جملہ مجھے کوئی عرب کا اور شخص کہتا تو میں اسے بتاتا کہ اس نے مجھے یہ جملہ کہا کیوں ہے، لیکن فاطمہ الزہرا آپ کی مادر گرامی اس قدر محترم ہے کہ میں آنکھیں نہیں اٹھا سکتا۔ یہی ادب انہیں بچا گیا، اور اسی وجہ سے عین وقت آخر وہ جہنم کے قافلوں سے نکل کر جنت کے قافلوں میں شمار ہوا۔